اس وقت یہ عمران خان سے ملاقات ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. یعنی کبھی بھی ملاقاتیں ایک مرڈر کی، ایک بہت بڑی جو اسمگلر ہو، ڈکیت ہو، ان کی ملاقات بھی جین ملک کے مطابق جائز ہوتی ہے. اور جو عمران خان اس ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے، اس ملک کا ایک بہت بڑا لیڈر رہا ہے، اس ملک کے لیے انہوں نے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا، شوکت خانہ اسپتال بنایا، اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ہمیں دیوار سے نہ لگائیں. اگر ہمیں دیوار سے لگائیں گے، اگر ہمیں آپ جینے نہیں دیں گے تو آپ بھی جی نہیں سکیں گے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا کوئی ایک بال بھی کا ہوگا، یقین جانے کوئی بھی جہاں اب وہ زندگی نہیں گزار سکے گا. ہم اب بھی چاہتے ہیں، ہم آئین اور قانون پہ یقین رکھتے ہیں. ہم اور قانون اور آئین کو موقع دینا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ادارہ، ہر فرد اپنے آپ کو قانون کے تابع کرے. ہم ایک آزاد عدلیہ چاہتے ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد تو عملاً عدلیہ فارغ ہو گیا ہے، اور جو ہری پور میں جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد تو آپ سے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے. یعنی اس وقت پاکستانی عوام کے پاس جو ایک حق تھا، ووٹ کا حق، کہ وہ ووٹ کے ذریعے اپنا منتخب نمائندے چن لیتے تھے، ابھی اس ہری پور کے بعد اور ضمنی انتخابات کے بعد عوام سے یہ حق چھینا گیا ہے. 8 فروری میں بھی یہ حق چھینا گیا. اب بھی عوام کو بتایا گیا ہے کہ تمہارے پاس یہ حق نہیں ہے. ادھر جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ عوام کے نمائندے نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ عوام کا منتخب نمائندے نہیں رکھتے. اس پارلیمنٹ کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کرے. اس پارلیمنٹ جو ہے نا، یہ مکمل طور پر عوام کے مفاد کے خلاف قانون سازی کر رہی ہے. یہ اشرافیہ کے لیے قانون سازی کر رہی ہے. انشاءاللہ ہم یہ عوام کو، یہ عوام پاکستانی قوم، یہ غیرت مند قوم ہے، یہ اپنے حق کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ. عمران خان کا نکلنا مسئلہ نہیں ہے. عمران خان اگر آج کمپرومائز کرے تو وہ نکل سکتا ہے، لیکن ہم ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. ہم ملک میں چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو اور ہر شہری کی حقوق برابر ہو، ہر پاکستانی کا احترام اور رسپیکٹ ہو، اور وہ تب ہوگا جب قانون کی حکمرانی ہوگی. انشاءاللہ عمران خان آزاد ہوگا. خیبر پختونخوا جو کہ ہمیشہ دہشت گردی کا متاثر صوبہ رہا ہے، 79 سے لے کے اب تک 45 سال ہو گئے. پہلے افغان وار کی وجہ سے یہاں جنگ لڑی گئی اور ہمارے صوبے نے اس کی بڑے نقصانات اٹھائے. ہمارے کاروبار تباہ برباد ہو گئے. کلاشنکوف کلچر یہاں پھر سے آباد ہو گیا اور ہماری اکانومی بیٹھ گئی، اور اس کی وجہ سے جو یہاں امن و امان کی صورتحال پیدا ہوئی، ابھی تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے. اس کے بعد 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر شروع ہو گیا، اور وار آن ٹیرر کی وجہ سے رہا سا قصر پورا ہو گیا. خودکش دھماکے شروع ہو گئے. ہماری پولیس کے جوان، ہماری عوام، ہماری فوج، ہزاروں کی تعداد سے شہادتیں ہوئی. ہمارے کاروبار، جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے، وہ یہاں سے نکل گیا. اور اس کے بعد یہ صوبہ آپت زدہ نہ جنگ زدہ صوبہ بن گیا. لیکن افسوس یہ بات ہے کہ وفاق نے کبھی بھی ہماری قربانیوں کو کنسیڈر نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا. ہمیشہ ہماری صوبے کے ساتھ ستھری ماں کا سلوک کیا گیا. ہماری صوبے کی جو حقوق ہے، یعنی باقی تو چھوڑے کہ ہم جو ہمارا روزگار ہے، میں ایک بات بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے جو پختونوں نے قربانی دی اور صوبے کے عوام نے قربانی دی، جو افغانستان کی جنگ کی وجہ سے ہمارے صوبے کے عوام نے قربانی دی، ہمارے روزگار تباہ، ہمارے گھر اجڑ گئے، ہم ADPs بن گئے. اور ہمارا ایک ہی راستہ ہے کہ کیا پشاور کا ایک انڈسٹری اسٹیٹ، گدول کا انڈسٹری اسٹیٹ، کیا وہ لاہور اور پنجاب اور کراچی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یعنی ہم را میٹیریل بھی ادھر سے آئے گا، اور پھر جو ہے نا فنیشنگ گڈ بھی ادھر سے جائیں گے، تو ہم مارکیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک ہمارے افغانستان کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے ساتھ، اور جو ہماری رشین اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ کاروبار نہیں بڑھتا.
ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں ایک نئی جنگ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. ہم جنگوں سے تنگ ہو چکے ہیں. ہم لاشیں اٹھا اٹھا کے تنگ ہو چکے ہیں, تک چکے ہیں. ہمارے اوپر مزید ہمت نہیں ہے کہ ہم مزید لاشیں اٹھائیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ امن کو موقع دے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ڈپلومیسی کو موقع دے. ہمارا مطالبہ ہے کہ جو قطر اور ترکی نے جو کہ ایک جو کوشش شروع کی ہے, ہمارے ان ممالک سے بھی خواہش ہے کہ وہ اپنی کوششیں جاری رکھے. امن واحد راستہ ہے. تجارت کو موقع دے, ٹریڈ کو موقع دے. ہم لوگ دہشتگرد نہیں ہیں, ہم امن پسند لوگ ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وار آن ٹیرر سے پہلے یا افغان وار سے پہلے پوری قبائلی علاقوں میں سالوں سالوں کبھی دشمنیاں نہیں ہوتی تھی, لڑائی نہیں ہوتی تھی, کوئی قتل مقاتلہ نہیں ہوتا تھا. لیکن آج جس حالت کی وجہ سے جو فرسٹریشن ہے, ڈپریشن ہے اور معاشی طور پر جو تنگی ہے, اس کی وجہ سے آج ہمارا صوبہ جنگ کا ایک شکل اور بری طرح بدامنی کی لپیٹ میں ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں امن؟ ہم امن چاہتے ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, ہم کاروبار چاہتے ہیں, ہم ٹریڈ چاہتے ہیں. ہم مزید جنگوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہم یہ امید رکھتے ہیں اپنے حکمرانوں سے بھی, شہباز شریف سے بھی, کہ اس علاقے میں مزید جنگوں کا ہم متحمل نہیں ہو سکتے. اس لیے آپ لوگوں کے ایران, افغانستان, میں افغانستان کی حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے بغیر اپنی سروائیول کر سکتے, زندگی گزار سکتے, آپ کی غلط فہمی ہے. افغانستان کا سب کچھ جو ہے نا وہ پاکستان سے متعلق ہے. تمام روٹ یہاں سے جاتے ہیں, اور اگر پاکستان یہ سوچتا ہے کہ افغانستان کے بغیر وہ گزارا کر سکتے ہیں تو اس کی غلط فہمی ہے. ایران, افغانستان اور پاکستان ہم مسلم برادر ملک ہیں. اپنے معاملات ٹیبل پہ حل کرے, تجارت کے ذریعے حل کرے. تجارت کو, ٹریڈ کو, امن کو موقع دو. ہم عوام یہ مطالبہ کرتے ہیں. ہم عوام ہیں, ہم سب یہاں عوام بیٹھے ہیں. ہم صرف اور صرف امن چاہتے ہیں.